اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 ذی الحج سے لے کر حج کے دن تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم گھر سے غربت کو ختم کرے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا، پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں اور نعمتیں رب کریم بے بہا نازل فرمائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس مہینے میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اور ایک روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ہمارا اسلامی مہینہ شروع بھی قربانیوں پر ہی ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانیوں پر ہوتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس مقدس مہینے میں اللہ سے اپنی حاجات کیسے پوری کروانی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا صدقہ دے کر، پنجتن گھرانے کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے کس طریقے سے مانگنا ہے، آج میں آپ کو یہ تمام باتیں بتلاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جن مقدس ہستیوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو آپ نے جب ان کا صدقہ دے کر مقدس مہینے میں مانگنا ہے، قربانیوں کے مہینے میں صدقہ ان کا دینا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور دین کا ڈنکا بجا دیا، ان کا جب آپ نے وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے تو رب کریم خوشی خوشی آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کے نصیب کو چمکا دے گا۔ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ نے 3 ذی الحج سے شروع کرنا ہے اور 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں بھائی پورا مہینہ اس وظیفے کو جاری کرنا چاہتے ہیں وہ پورا مہینہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بھی اس وظیفے کو بنا سکتے ہیں۔ انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ رب العزت کے جو 99 نام بتلائے ہیں، ان 99 ناموں کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے خواص ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ہمیں اللہ والوں نے وظائف بتلائے ہیں۔ اللہ والوں نے خود بھی ان وظائف سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہمیں بھی ان وظائف کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور پریشانیوں کو ختم کرنے اور گھر سے بے برکتیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بتلا دیا ہے، اور ہر مسلمان ان ناموں کو پڑھ کے اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے معجزات بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو وظائف بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ہدیہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 3 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جو لوگ حج کے دن تک اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ حج کے دن تک اس وظیفے کو کر لیں۔ جو لوگ پورا مہینہ یا پورا سال یا پوری زندگی اس وظیفے کو اپنانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے۔ چاہے آپ اوپر سے دیکھ کر درود پاک پڑھیں، چاہے زبانی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خواہش، اپنی حاجت، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یا لطیفو انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت لطیف ہے، وہ اپنے بندوں سے نرمی سے پیش آتا ہے، اور بندے جو مانگتے ہیں رب کریم انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے خواص اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں، رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ ختم ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو ملتی ہے، اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو اللہ کے اس مبارک اسم اعظم کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے 100 مرتبہ اس نام کو پڑھ کے اگر آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام میں آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا، اور آپ اپنے کام میں کامیابیاں حاصل کریں گے، اور دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا ہی کہنا، وہ بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان اور بلند شان والا اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ وہ ایسا عظیم و شان مرتبے والا ہے کہ اس نے حکموں کو حکمت سے نوازا، علماء کرام کو علم سے نوازا، اولیاؤں کو ولایت سے سرفراز فرمایا، اور انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی جو جس کے قابل تھا اللہ رب العزت نے اسے اتنی ہی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرما دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب ایک ایسی باریک چیز ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ جو بندہ اس نام کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دکھ درد، پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ یعنی اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 3 ذی الحج سے لے کر حج کے پورے مہینے میں یا پھر حج کے دن تک آپ نے اس عمل کو نماز عصر کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ادھر آپ تسبیح پھیریں گے، اللہ رب العزت ادھر آپ کے نصیب کو کھول دے گا، یعنی نصیب کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور رب کریم آپ کی قسمت کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔